آئے گا ان پر عذاب۔ پھر کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، اے ہمارے پروردگار مہلت دے دیجیے ہم کو تھوڑی مدت، قبول کر لیں گے ہم آپ کی دعوت کو اور اتباع کریں گے ہم رسولوں کی۔ کیا نہیں تھے تم لوگ قسمیں کھاتے تھے تم اس سے پہلے کہ نہیں ہے تمہارے لیے دنیا سے جانا؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں، مشرکوں اور ایسے لوگ جو گناہوں بھری زندگی گزار کے دنیا سے جائیں گے، ان کی آخرت کی حالت کا بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا سے ایمان سے خالی یا ایمان کو گناہوں سے آلودہ کر کے، گناہوں سے ایمان کو خراب کر کے، گناہوں بھری زندگی، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار کے جو لوگ دنیا سے جائیں گے، ایمان سے محروم جائیں گے یا ایمان کو آلودہ کر کے جائیں گے، تو ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ جب اس وقت کی ہولناکی، وحشت، وہاں کا عذاب، وہاں کی سختی، اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ وہ نظر آئے گا سامنے، تو پھر ایک ہی راستہ ہوگا کہ ایک چانس اور دے دیا جائے، ایک مہلت اور دے دی جائے، دوبارہ دنیا میں جانے کا ایک موقع ہمیں دے دیا جائے، بھلے تھوڑے وقت کا دے دیا جائے۔ تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو زندگی پہلے گزاری تھی ویسی اب نہیں گزاریں گے، اب گناہوں کو چھوڑ دیں گے، اب نبیوں کی دعوت کو قبول کریں گے اور اب رسولوں کی اتباع و پیروی کریں گے۔ یہ بات اس وقت واضح ہو جائے گی اور ایسے ایسے مانیں گے جن کے دنیا کے اندر ماننے کا خیال ہی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہاں سارے بڑے چھوٹے مان لیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا سوائے حسرت کے، سوائے افسوس کے، سوائے ارمان کے اور کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ فرمائیں گے اب تو تم کہتے ہو تھوڑی سی مدت، اور تمہیں دنیا میں بڑی مدت دی تھی، تمہیں دنیا میں بڑا موقع دیا تھا، اور اتنے موقع اتنے انداز سے سمجھانے کے چانس دیے تھے کہ اگر تھوڑا سا بھی عقل سے کام لیتے، اور جن گھروں میں تم رہتے تھے، جن گلیوں میں رہتے تھے، جن بازاروں میں رہتے تھے، وہاں تم سے پہلے کچھ لوگ رہتے تھے، ان کے واقعات قصے تمہارے سامنے تھے، وہ کہاں گئے؟ ان کھیتوں کو آباد کرنے والے کہاں گئے؟ ان بازاروں کو آباد کرنے والے کہاں گئے؟ ان دفتروں فیکٹریوں کو آباد کرنے والے کہاں گئے؟ تو قبرستان تمہارے سامنے ہیں، بہت بڑی نصیحت کر رہے ہیں، بہت بڑی دعوت دے رہے ہیں کہ یہی مقام ان کا تھا، یہی کل تمہارا بھی ہونا ہے۔ تو اس لیے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے حکم دے کے وَأَنذِرِ النَّاسَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ڈراتے رہیں کہ تمہارے کفر کا انجام اچھا نہیں ہوگا، شرک کا انجام اچھا نہیں ہوگا، گناہوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس بات سے لوگوں کو ڈراتے رہیں۔ یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے جس دن ان پر عذاب آئے گا۔ علماء نے اس دن کے بارے میں 3 قول لکھے، ایک آخرت کا دن، نمبر 2 موت کا دن، نمبر 3 دنیا میں بسا اوقات بندے کو سمجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کی شکلیں بنتی ہیں۔ گھر کے اندر کوئی مسئلہ، کاروبار میں کوئی مسئلہ، صحت کا کوئی مسئلہ، بظاہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر عذاب آ رہا ہے، حقیقتاً اللہ پاک بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ غفلت سے نکلا، ابھی تیرا وقت باقی ہے، ابھی تو دنیا میں ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سنبھل جا۔ تو فرمایا جس دن کے آئے گا ان پر عذاب، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب وہ لوگ جو ظلم والی زندگی گزار کے گئے، سب سے بڑا ظلم قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ شرک ہے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ،
اور شرک صرف اس چیز کا نام نہیں کہ بندہ غیر اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کرے، صرف اس چیز کا نام نہیں کہ غیر اللہ کی منت منوتی، بلکہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آداب ہیں، حقوق ہیں، احکام ہیں، جب ان کو کسی مخلوق پر فٹ کرے گا تو یہ شرک بنے گا۔ وہ جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، وہ جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ والا معاملہ بندے کے ساتھ کرے گا، عزت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے۔ امیری غریبی کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا۔ موت و حیات، صحت، بیماری کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا۔ جب بندہ ان چیزوں میں کسی بندے کی طرف دیکھے گا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کہ بندہ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اب مخلوق کا ڈر وہ بھی اس بنا پر کہ دین چھوڑ رہا ہے اس کی وجہ سے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو یہ کیا کریں گے، یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے۔ عجیب سا معاملہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بتوں سے آباد کر چکے تھے، 313 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے، ان پر بھی جب مشکل آتی تو سارے بت ان کو بھول جاتے، اس وقت ایک اللہ یاد آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ظالم لوگ جو دنیا میں بے دینی والی زندگی گزارتے رہے، کفر و شرک والی زندگی گزارتے رہے، جب اس دن کے عذاب کو دیکھیں گے، موت کی سختی کو دیکھیں گے۔ فرعون نے مانا کہ نہیں مانا؟ صرف 2 ڈبکیاں آئیں پانی میں، تو کیسے مانا؟ اسی طریقے سے اللہ پاک اور منوانے بھی ہیں تو بڑے بڑے فرعون جو اپنے آپ کو رب العالیٰ کہتا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ تو فرمایا پھر وہ ظالم لوگ، وہ مشرک اور کافر لوگ، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرنا، ہمیں مہلت دے دیجئے، الی اجل قریب، ایک قریب کی مدت، کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں مانگتے، بس ابھی ہمارا وقت مقرر نکلنے کا آ گیا، چند گھڑیاں دے دیجئے جس میں ہم توبہ کر سکیں، چند گھڑیاں دے دیجئے جس میں ہم تیرے سے صلح کر سکیں، اپنی بغاوت والی زندگی کو چھوڑ کے تیری اطاعت والی زندگی اختیار کر سکیں۔ نجب دعوتک، ہم تیری پکار کو، تیری دعوت کو قبول کر لیں گے۔ ونتبع الرسل، اور رسولوں کی پیروی، اتباع، غلامی کریں گے، اپنی منمانی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کی طرف سے جواب ہوگا کہ تم لوگ وہی نہیں ہو جب پہلے تمہیں سمجھایا جاتا، نصیحت کی جاتی تو تم قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے اول تو دنیا سے جانا نہیں ہے، یہ ہمارے عللے تللے عیاشیاں چلتی رہیں گی، اور اگر جانا بھی ہوگا تو پھر دوبارہ اٹھنے والی بات تو سرے سے آئی کوئی نہیں۔ یہ تو معاذ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے، ایویں ہمیں ڈرایا دھمکایا ہوا ہے، مر گیا، مٹی ہو گیا، بس کھاتا ختم، دوبارہ اٹھنا، حساب کتاب، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تم قسمیں کھا کے یہ کہتے تھے کہ تمہارے لیے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، بعث بعد الموت، یہ نہیں ہے، اس کے تم منکر تھے۔ لیکن آج تم کہہ رہے ہو کہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اب حقیقت کی، باطن کی، اندر کی آنکھ کھل گئی ہے۔ اولم تکونوا اقسمتم، کیا نہیں ہو تم لوگ جو قسمیں کھاتے تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، اور اگر جانا ہوا تو پھر دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے۔ یہ تم لوگ قسمیں کھا کے نہیں کہا کرتے تھے، اب تمہاری وہ قسمیں کہاں گئی، اب وہ تمہارا ضد کہاں گیا، اب وہ تمہاری حقیقت جب منکشف ہوئی تو پھر فوراً مانا۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ بجائے اس کے کل تمہیں جبرن ماننا پڑے، آج توبن مان، کل تو جبرن ماننا پڑے گا، لیکن آج خوشی سے مان لو۔ اس پر اللہ پاک بہت بڑے مہربان ہیں، بہت بڑے مہربان ہیں، یقین جانیں۔ ہم لوگ تھوڑا سا ایسے رجوع کریں، ارادہ کریں تو رب کی رحمت ہمارے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔